اچھا اب صاحب معاشرتی اعتبار سے عورتوں، غلاموں اور کمزوروں کے حالات کیا تھے؟ اللہ اکبر. معاشرتی اعتبار سے عرب کا ایک ماحول تھا. اس ماحول کے اندر اگر معاشرتی کلچر کو دیکھا جائے تو ان کا کلچر یہ تھا کہ امیر جو لوگ ہوتے تھے ان کو زیادہ عزت دی جاتی تھی، جی اور جو خواتین ان کو ہوتی تھی ان کو تو ایک آر سمجھا جاتا تھا، کہ کسی کے گھر اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو آر سمجھا جاتا تھا. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جو باطل ایک سوچ تھی اس کی اللہ تعالیٰ نے واضح تردید کی ہے. جس طرح اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کے گھر کسی ایک کے گھر اگر بیٹی پیدا ہو جاتی اس کا رنگ کیا ہو جاتا؟ کالا سیاہ ہو جاتا، یعنی غم کی حالت میں. وہ بیٹی کو آر سمجھتا. اب وہ کیا کرتا؟ وہ کہتا کہ میں اس کو زندہ دفن کر دوں. یہ رسول اللہ کی آمد سے پہلے ان کا معاشرتی کلچر تھا. اور اگر مزدوروں کی یا پھر کمزوروں کی بات کی جائے تو کمزور اور غلاموں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے والے یہ لوگ تھے. عرب جو قبیلہ تھا بہت زیادہ وہ ظلم کرتا تھا، اور اپنی خواتین کے ساتھ بھی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو یتیم ہوتے تھے اس کا مال ہڑپ لیتے تھے، اور اللہ نے کہا یہ مال اس کا جو ہڑپتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں. تو خواتین کو بہت زیادہ آر سمجھا جاتا. کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا رنگ غم کی حالت اختیار کر جاتا. حالانکہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ پتہ نہیں تھا نا، جہالت تھی، مگر انہوں نے اپنے جو معاشرتی کلچر تھے اس کو ہی آگے دکھلایا. کس طرح؟ انہوں نے کہا کہ بیٹی کسی کے گھر بھی اگر پیدا ہوگی تو اس کو تانا دیا جائے گا. وہ تان و تشنیع سے لوگوں کے بچنے کے لیے اس کو زندہ دفن کر دیا. یہ حالات تھے. اسی طرح غلاموں کے حوالے سے، اسی طرح کے غلاموں کے حوالے سے تھے، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک، اور کمزوروں کو جو ہے نا ان کو لاچار بنا یعنی دیا گیا. اگر غلاموں کا کوئی مقدمہ آ جاتا، کوئی کیس آ جاتا تو اس کو کیا کرنا؟ اس کے اوپر انصاف کا پورا پیمانہ قائم کرنا. اگر کوئی اپنے قبیلے میں سے قوم سے آنا تو تعصب کی عینک ڈال کے اس کے لیے انصاف کا پیمانہ ختم کر دینا. اللہ، اسی چیز کو وہ آگے واضح کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چوری والا جو معاملہ آیا تھا، بالکل یہ جو کیس آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو حضرت انس، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، حضرت انس بن مالک، سفارش کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جانتے نہیں تم سے جو پہلی قومیں تھی وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی کہ ان کا بڑا کوئی قوم کا آ جاتا، اگر وہ غلطی کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا، تو جو اگر کوئی غریب آ گیا تو اس کے لیے پورے کا پورا انصاف کا پیمانہ، اس پہ ظلم و ستم کیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک الفاظ بیان کیے تھے نا، وہ الفاظ اگر ہم آج سمجھ لیں تو پاکستان کے اندر بھی آج انصاف کا پیمانہ قائم ہو رہا ہے ہر سطح کے اندر. لو کانت فاطمہ بنت محمد سارقت داکتا محمد یادا، اگر محمد کا لخت جگر فاطمہ بھی ہو، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آ جائے میرا لخت جگر بھی اگر چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. محمد رسول اللہ کا مقدمہ اور محمد رسول اللہ کی عدالت تو پوری کی پوری انصاف کے پیمانے پر. انصاف کے لیے امیر غریب کا فرق نہیں ہے. اسلام سے پہلے کوئی فرق نہیں، سب برابر سے پہلے تھا یہ.